کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کربلا کی جنگ کا پس منظر اگر سمجھنا ہے تو تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن کی آیتوں کا شان نزول دیکھیں، اس کی تفاسیر دیکھیں، احادیث کی تشریحات دیکھیں، اور پھر ہمارے بزرگوں نے کتابوں پر جو شروحات لکھی ہے اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا دراصل دو ذات ہے، اور یہ جنگ اصل کردار کی جنگ ہے، یہ جنگ ذاتی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ جنگ کردار کی جنگ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یزید جس سے امام پاک نے جنگ کی ہے، اگر وہ میدان کربلا میں موجود اگرچہ نہیں تھا لیکن امام پاک کی جنگ ڈائریکٹ تو اس سے تھی۔ اللہ اکبر، اس شخص نے اس نے جو ہے امامت کا، خلافت کا جو دعویٰ کیا تھا، امام پاک اس کے کردار کے خلاف تھے۔ حضرت سیدنا سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ یزید اس خبیث اور بدبخت انسان کا نام تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تکذیب کی تھی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کا اس نے انکار تک کر دیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تفسیر مظہری آپ اٹھا کر کے دیکھیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ بہت دیر کے، بہت دور کے بزرگ نہیں ہیں بلکہ ابھی جو ہے کم و بیش 2 صدیاں پہلے کے بزرگ ہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ یہ آپ فرماتے ہیں کہ اس بدبخت نے یہاں تک کہ کہا تھا کہ بنو ہاشم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے بلکہ انہوں نے عرب پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا ہے، یعنی معاذ اللہ اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر جو ہے وہ حملہ کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر حملہ کیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ اکبر، یہ باتیں نقل کرنے کے لیے جو ہے وہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شور آفاق کتاب، یہ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے؟ جن کی محنتوں سے علم حدیث ہندوستان کے اندر پھیلا ہے، محقق علی الاطلاق ہے، اکبری فتنے کو دھول چٹانے والا یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی شور آفاق تصنیف مدارج النبوہ جلد اول میں نقل فرماتے ہیں کہ یہ یزید اتنا بدبخت تھا کہ ساری امت کا عقیدہ یہ ہے، ساری امت کا عقیدہ یہ ہے کہ مومنین کی مائیں ہیں رسول اللہ کی بیویاں، حضور کی ازواج مطہرات پوری امت کی مائیں ہیں۔ اللہ اکبر، اور امت کی ماں ہونے کی وجہ سے اب کسی امتی کا نکاح نبی کی بیویوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن یزید وہ پلید انسان ہے کہ جس نے کہا تھا کہ معاذ اللہ مجھے موقع ملے گا تو میں عائشہ کے ساتھ بھی نکاح کروں گا۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو ان لوگوں نے اس پہ لعنت کی کہ معاذ اللہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ اس طریقے کے جو ہے وہ نیت رکھتا ہے، بدنیتی رکھتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، یزید کو آج کل اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرے، یزید کے کردار کو نہ کوئی دھل سکا ہے نہ کوئی دھل سکتا ہے۔ جو یزید کی وکالت کرنے جائے گا وہ خود گمراہی کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا۔ یہ بات بھی جو ہے حضرت سیدنا احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے نے ایک مرتبہ پوچھا، ابا جان کیا بات ہے، ابا جان کیا بات ہے کہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید سے محبت کرنے والے ہیں؟ تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جس کے دل میں رسول پاک کی محبت ہوگی اور جو خاتم النبیین پر ایمان لایا وہ یزید سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ بلکہ یزید تو قابل لعنت انسان ہے، یزید پر تو لعنت کی جانی چاہیے۔ یہ امام احمد ابن حنبل کا موقف ہے، یہ ان کا مسلک ہے۔ فرماتے ہیں یزید لعنت کے قابل ہے، جو ایمان لایا محمد الرسول اللہ پر وہ کبھی یزید سے محبت نہیں کر سکتا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یزید کا کفر جو ہے وہ معتبر روایات سے ثابت ہے۔
فرماتے ہیں یزید کا کفر معتبر روایات سے ثابت ہے اور اس پر لعنت کرنا یہ جائز ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ یزید نے جو ہے وہ کیا کہا، اپنے اشعار میں کیا کہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یزید یہ کہتا تھا کہ میں نے میرے باپ دادا کو جو محمد عربی نے بدر میں قتل کیا تھا یا قتل کروایا تھا، اس لیے میں نے وہ بدر کا بدلہ محمد کی آل کو قتل کر کے لے لیا۔ سوچئے بدر میں حضور نے کس کو قتل کروایا تھا۔ اور ایک بات یہاں کھل کے آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ لوگوں کو علی دشمنی کیوں تھی علی کی آل سے؟ حالانکہ بدر میں تو اور بھی صحابہ تھے اور صحابہ کی اولاد سے یزید کو اتنی دشمنی میں نہیں تھی۔ امام حسین سے اتنی دشمنی کیوں تھی؟ اس لیے کہ آپ بدر کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں تو پتا چلے گا کہ بدر میں 70 کافروں کو قتل کیا گیا۔ کتنے کافروں کو؟ 70 کافروں کو۔ 70 کافر بدل میں قتل ہوئے، 35 کافروں کو اکیلے علی نے قتل کیا تھا اور 35 کو سب نے مل کر قتل کیا تھا۔